اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پر شب براءت کے حوالے سے ناظرین کچھ ہم نے دیکھا، کچھ احباب نے کچھ ویڈیوز بھی بھیجیں کہ جس میں ایک دو کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ جی شب براءت کوئی ایسی رات نہیں ہے، اور شب قدر اصل رات ہے، شب براءت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین، بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے اور بغیر علم کے اس طرح توجیحات پیش کرنا، اس کے یعنی شب برات کے حوالے سے ایک بیان جاری کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی سمجھداروں کی بات نہیں ہوا کرتی۔ سمجھدار جب بھی بات کرتا ہے وہ دلائل سے بات کرتا ہے، اور میں ناظرین اس مزاج کا نہیں، لیکن چونکہ لوگوں کو ذرا سا غور تو کیجئے کہ مطلب لوگوں کو کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ روزہ رکھنے سے، لوگوں کو نوافل کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کو اس رات میں عبادات کرنے کے حوالے سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ روکنے والے سوچیں، حالانکہ وہ مٹھی بھر بھی نہیں، لیکن سوچیں کہ وہ کیا کسی کو گناہوں سے روک رہے ہیں؟ گناہوں سے روکتے تو اچھی بات تھی، اور کتنے معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں، تو جائیے روکیے ان کو۔ لیکن لوگ جب عبادات کی طرف آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں ذرا سا اس پر عرض کر دوں کہ اس پر علماء کرام کی جو رائے ہیں، آراء ہیں، وہ کیا ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں آپ کو چند علماء کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر کیا کہا گیا۔ امام قتادہ، اچھا یہ سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں، حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، اچھا انا انزلنا، یہاں پر علماء کرام نے ابحاث کی ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ شب قدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا۔ لیکن یہ روایت کیوں بھول جاتے ہیں، یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ کچھ علماء نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اس کا نزول نصف شعبان المعظم میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور شب قدر میں مکمل قرآن آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اس کی تنزیل ہوئی۔ اچھا اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ علماء کیا فرماتے ہیں۔ امام بیداوی نے اس سے مراد لیلۃ القدر یا شب براءت لی ہے، اور ناظرین کہا کہ اس میں نزول کی اور برکت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ امام بیضاوی، تفسیر بیضاوی والے فرماتے ہیں۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ نصف شعبان المعظم کی رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءہ، لیلۃ الصق، لیلۃ الرحمہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ رات 5 خصوصیات کی حامل ہے کہ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ تو لوح محفوظ پر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا ہے یہ سارے لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن اس رات میں ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جی اب آئندہ آنے والے سال میں اس کی موت ہوگی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے ہم ذرا سا آگے آئیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بھی رائے یہی ہے
کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب قدر ہے یا شب براءت ہے۔ اور یہاں پر ذرا سا اور آگے آ جائیے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی رائے یہی ہے۔ امام بغوی علیہ رحمہ نے نبی علیہ السلام سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یعنی فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے، اس کے گھر اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ طویل ایک فہرست ہے علماء کرام کی کہ جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس رات کے حوالے سے علماء کرام کی آراء ہیں اور علماء کرام کی ابحاث ہیں۔ یہ ابحاث یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ رات عظیم رات ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے اس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں، شب آزادی بھی کہتے ہیں، شب مغفرت بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ اسے لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کئی نام اس رات کے ہیں۔ لیلۃ الشفاعہ بھی کہا جاتا ہے، شب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے نام علماء کرام نے ایسے ہی رکھ دیے بغیر کسی وجہ کے۔ ظاہر ہے کہ عظیم الشان رات ہے، تو اسی لیے اس کے کئی اسما بھی رکھے گئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ روزہ رکھنے کی جو بات ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے شعبان کے مہینے میں، اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ایک روایت یہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بالراست پیش کی جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو اب اسے آپ کچھ بھی کہیں، آپ ذوف میں ڈال دیں بقول آپ کے، تو کیا ضعیف حدیث فضائل میں معتبر نہیں ہوتی؟ اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نفل پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ناظرین و سامعین، ذرا سا ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی سوچوں کا محور و مرکز جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ بات یہ ہے کہ جس پر فرض نمازیں ہوں تو اگر وہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرض نمازوں کی قضا جتنی کر سکتا ہے کرے، اللہ رب العالمین تاکہ اس پر کرم فرمائے۔ کیونکہ جب تک فرائض واجبات سنتیں نہیں ہوتی، فرائض واجبات ناظرین جب یعنی رہتے ہیں تو کوئی نفل جو ہے وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ تو فرائض واجبات پہلے ہیں، نفل بعد میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اچھا جی، قبرستان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اس رات میں، یعنی آپ چلو کہہ دیجئے کہ زندگی میں ایک بار، تو کیا وہ سنت نہیں ہوئی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تکرار سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو اس رات میں بقیع غرقد میں پایا، تو آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس رات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا دعا تعلیم فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بعفوک، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک وبرضاک بسخطک، اللہم انی اعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا حضور نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ اچھا، اب قبرستان جانا تو ثابت ہے بالکل، اور خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس رات میں اگر بہت زیادہ رش ہوتا ہے کہ آپ کی عبادات چلی جاتی ہیں تو آپ نہ جائیں، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے مسجد میں بیٹھے اِسالِ ثواب کر دیں تاکہ وقت آپ کا بچ جائے اور آپ گھروں میں یا مسجدوں میں نوافل ادا کر سکیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جی نوافل جو ہے گھروں میں ادا کرنے چاہیے، میں نے یہ بھی سنا کرنے چاہیے بالکل، لیکن کیا فرض نماز جب آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ کی مساجد میں، سب کی مساجد میں، تو کیا سنت نوافل مسجدوں میں نہیں پڑھے جاتے؟ اب جو بزنس کر کے آیا ہے اپنی شاپ سے، اپنے آفس سے، کہیں سے بھی آیا اپنے ادارے سے، تو کیا وہ جا کر وہاں نفل پڑھے گا؟ ظاہر ہے
دیکھیں آج کل کا عرف ہے، رواج ہے، تو وہ وہیں پر نوافل پڑھ لیتے ہیں، وہیں سنت مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی نفل گھر میں پڑھے تو پھر وہ اپنے دکان سے چھٹی لے اور گھر پر جائے پھر نفل پڑھ کر آئے تو آپ حرج میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو مفتی اور عالم وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو حرج سے نکالے۔ اور آج کے دور میں ناظرین گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نیٹ پر لگے ہوئے ہیں، کبھی کس پر لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑنے کے زیادہ اندیشے رہتے ہیں۔ تو مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس ماحول میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا۔ آپ سینما میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے، آپ تھیٹرز میں بیٹھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور مسجد میں بیٹھ کر آپ فلموں کی باتیں نہیں کرتے۔ تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی باتیں۔ تو اب جب مسجد میں ایک ماحول ملتا ہے، سب عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تو بندے کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ بھی عبادات کی طرف آئے۔ تو لہٰذا کسی بات پر دھیان مت دیجیے، اس کان سے سنیں، اس کان سے نکالیں۔ ہمیں یہ ہے کہ عبادات کرنی ہے، اس رات کی، اس دن کی ہمیں تعظیم کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم غلم باتوں سے محفوظ و مامون فرمائے، یہ جو بے دلیل باتیں ہوتی ہیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 62 نمبر آیت ہے، اور اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا۔ ناظرین یہاں تنہانا تو یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سے اتنہانا ہی پڑھا جائے گا۔ اور جہاں پر ایسی جگہ رکنا ہو کہ ناظرین وہاں پر کوئی یعنی رمز وقف نہ ہو، علامت وقف نہ ہو، تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنے کلمات ہیں، قالو ایک کلمہ، یا دوسرا، صالح تیسرا، قد چوتھا، کنتا پانچواں، فی چھٹا، نا ساتواں، مرجوون آٹھواں، قبل نواں، ہادہ دسواں، گیارہواں، تنہا بارہواں۔ تو ناظرین کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ قالو، یا اسے یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ یا صالح، قد کنت، قد کنت، فی علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فینا، مرجون، مرجون، قبل ہذا، یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں ہذا میں بھی مد کی علامت ہے، تنہا نا، یہاں نا پر بھی مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میکسیمم اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ قبل ہذا اتنہانا، اتنہانا۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، تو ناظرین ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، یا صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا۔
یہ اشکا ناظرین سبق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کلمات یہاں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم صالح ہے، اور دوسرا نا ضمیر، تیسرا مرجون، چوتھا قبلہ، پانچواں ہاذا، اور یہاں نا پر نمبر 2 ہی ہم لگا دیتے ہیں۔ تو کل 5 اسما ہیں۔ نمبر 1 صالح، نمبر 2 نا ضمیر، نمبر 3 مرجون، اور نمبر 4 قبلہ، نمبر 5 ہاذا۔ تو ناظرین یہ 5 اسما ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو قالو پہلا فعل، کنتا دوسرا، تنہا تیسرا۔ قالو، کنتا اور تنہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے یا، دوسرا قد، تیسرا فی، اور چوتھا حمزہ زبر آ۔ یا، قد، فی اور حمزہ زبر آ۔ تو کل ناظرین آپ دیکھیں کہ 12 کلمات ہیں، 5 اسما، 3 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ جلدی سے آ جائیں اسما کی جانب۔ صالح، صالح یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین صالح کہتے ہیں، یعنی والا والے ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ صالح کہتے ہیں نیک کام کرنے والا، اور بعض اوقات ناظرین نیک کام پر بھی صالح کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نیک کام پر صالحات، صالحات کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ صالح واحد مذکر کا صیغہ ہے، صالحہ جو ہے وہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ صالحون، صالحین ناظرین جمع مذکر کا، اور صالحات جو ہے جمع مؤنث کا، جیسے عمل الصالحات۔ تو صالح اور صالحہ نیک کام کرنے والا، نیک کام کرنے والی، اور بعض اوقات نیک کام پر بھی صالح اور صالحہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ناظرین ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے صالح، یعنی نیک کام کرنے والا، اور ہم کہتے بھی ہیں فلاں بڑا صالح آدمی ہے، یعنی بہت نیک کام کرنے والا آدمی ہے۔ اور یہاں پر جو صالح ناظرین یہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کا۔ اس کے بعد نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین جو ہے وہ متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ مرجون اصل میں تھا مرجون مفعولن کے وزن پر۔ ناظرین یہ تعلیل ہونے کے بعد مرجون ہوا، اور مرجو کے اس میں مفعول ہے نا، تو اس میں مفعول وہ اسم جس پہ یعنی وہ اسم کے جس پر کام واقع ہو، اس میں فاعل کام کرنے والا، اور مفعول جس پر کام واقع ہو، تو اس کا ترجمہ امید رکھا گیا یا امید کیا گیا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ قبل کا معنی پہلے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور ہاذا اس میں اشارہ ہے، عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ ہاذا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، ہذی واحد مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو ہاذا کا معنی ہے یہ۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا، ان سب نے کہا۔ اچھا جی، قال یقول قول، قول معنی بات ہے، یہ اس کا مصدر ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کنتا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو تھا یا آپ تھے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی۔
اسی لیے فعل تو ہوتا ہے لیکن فعل ناقص ہوتا ہے. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، یعنی حالانکہ عام فعل میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی. تنہا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تو روکتا ہے، تو منع کرتا ہے، یا تو روکے گا یا تو منع کرے گا. اور یہاں پر اس کا معنی ہے تو منع کرتا ہے، یعنی پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا. اس کے پڑھتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. یا یہ حرف ندا ہے، عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں. یا ایہا ایہا ای، یہ تمام کے تمام حروف ندا کہلاتے ہیں. قریب اور بعید کا فرق ہوتا ہے. اس کا معنی ہے اے. قد حرف تحقیق ہے اور فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے. فی اس کا معنی ہے میں. حمزہ زبر آ اس کا معنی ہے کیا، استفہام کے لیے، سوال کے لیے اس کا معنی ہے کیا. ناظرین 12 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 صالح، نمبر 2 قبل، نمبر 3 قالو میں قول. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو قالو. یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، لام ذلی ہا پیش ہو یا صالحو. قاف دال زبر قد، کاف نون پیش کن، تا زبر تا قد کنتا، فا یا زیر فی، نون الف زبر نا فینا، میم را زبر مر، جیم واو پیش جو، واو دو زبر ون مرجوون. قاف با زبر قبل، لام زبر لا قبلہ، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر دا ہادا، حمزہ زبر آ، تا نون زبر تن، ہا کھڑا زبر ہا، نون الف زبر نا ہادا اتن ہانا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا. اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. قالو انہوں نے کہا، یا اے صالح صالح، قد بے شک، کنتا تو تھا، فی میں نہ ہم، مرجوًا امید رکھا گیا، قبلہ پہلے، ہذا اس سے، آ کیا، تنہا تو منع کرتا ہے، نہ ہمیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا. انہوں نے کہا، اے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم نے آیت نمبر 61 کی تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں شروع کی تھی، اور ابتدائی چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھیں. اور اب یہاں پر ناظرین دیکھیں کہ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے سمود یعنی قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا. اور یہ بات اب پہلے گزر چکی ہے کہ اخواہم کیوں کہا، اس کا ریزن کیا ہے، یہ کیوں فرمایا، یہ ناظرین سارے دلائل گزر چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہوا انشأکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. اس کی بھی ناظرین
ناظرین جو زمین سے پیدا کیا اس کی توجیہات بھی ہم نے عرض کی، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس میں آباد کیا، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو سو تم اس سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بس میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ جو اخاہم صالحہ، اس پر ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ڈیٹیل سے کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو اخاہم کہا اس کی وجہ یہ کہ صالح علیہ السلام انہی کی قوم میں سے تھے، تو اسی لیے اخاہم کہا گیا کہ تم میں سے ہیں، تمہارے ہم قوم ہیں، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ یہ ہماری قوم میں سے تو اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دور مبارکہ میں یہ معاملہ تھا کہ یہ تو ہمارے سامنے پلے بڑھے، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود تھے، ہماری قوم کے ہیں، قریش سے ہیں، اور یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء اپنی قوموں کے ہم قوم تھے اور انہیں مبعوث کیا گئے، تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین اسی کی آڑ لے کر کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شب برات نہیں منانی چاہیے، یہ منانا چاہیے، وہ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو دیکھو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کا بھائی کہا، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو یہ اخا جو ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں، یعنی ہم قوم کے معنی میں ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو فرما رہا ہے، لیکن کسی عام شخص کو ہرگز یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہے، یا یہ کہے کہ وہ سردار کی مانند، یعنی قوم کے سردار کی طرح تھے یا بڑے بھائی کی طرح عزت، یہ کہنے کی جرت کسی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ تو اچھا پھر کہا جائے کہ بھئی تم ایسا کیوں کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، وہ تو ان کی تواضع تھی، لیکن ہم انہیں بشر تو سمجھتے ہیں، بشر آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عام بشر کی طرح نہیں ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہیرا جو ہے وہ پتھر ہے لیکن پتھروں کی طرح نہیں ہے، پتھروں کی مثل نہیں ہے، کہاں ڈائمنڈ اور کہاں عام پتھر، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو فرمایا نبی بشر ہے لیکن لیس کالبشری، بشر جیسے نہیں ہے، وہ بشر میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر ہے، اس مقام پر کوئی بشر آج تک نہ پہنچ سکا ہے نہ کبھی پہنچ پائے گا۔ سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب ان کی بھی صالح علیہ السلام کی بھی تعلیمات یہی تھیں کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا۔ اب ناظرین اس کی وہ انشأکم من الارض یہ ہم بتا چکے ہیں، اور اب اس بات کی طرف آتے ہیں واستعمرکم فیہا، کہ یہاں پر جو واستعمرہ فرمایا نا، تو قرآن کریم کی اس آیت میں استعمرہ کا جو لفظ استعمال ہوا، تو یہ بات پہلے بھی بتائی گئی کہ استعمرہ یہ اعمرہ کے معنی میں ہے، اور اعمرہ کا معنی ہے عمر گزارنا، اور اسی سے عمرہ کا لفظ بنا ہے۔ علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ جو چیز تم کو تحیات دے دی جائے وہ عمرہ ہے۔ امام ثعلب کہتے ہیں کہ عمرہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو مکان دے اور یہ کہے کہ یہ مکان تمہارے لیے تحیات ہے، اور جب وہ مر جائے تو وہ مکان دینے والے کی طرف لوٹ جائے۔ عمرہ اصل میں عمر سے ماخوذ ہے، اور رقبہ جو ہے مراقبہ انتظار کرنا سے بنا ہے۔ تو ناظرین یہ جو عمرہ ہے اس کے متعلق ہم حدیث پاک بھی عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اور اس کے وارثوں کو تحیات کوئی چیز دی گئی، سو یہ چیز اس کے لیے ہے جس کو دی گئی، وہ چیز دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی۔ یہ بہرحال ایک فقہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وراثت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک آپ کو سرسری طور پر بتایا کہ عمرہ کہتے کس ہے۔ تو استعمرہ کیا مطلب ہوا؟ واستعمرکم فیہا، کہ اس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، جب ساری نعمتیں اسی کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں تو فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تو تم اس کی بارگاہ میں استغفار کرو اور توبہ کرو، لوٹ آؤ۔ یہ ناظرین اس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ استغفار اور توبہ، میں نے کل رات میں بھی اسپیچ میں یہ کہا کہ دنیا میں کسی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا منانا اللہ تعالیٰ کو آسان ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ ایک بار آ جا میری طرف، آنا تو ہے نا، بے بس ہو کر آئے گا،
پھر تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں. جب تیرے بس میں ہے تو آجا لوٹا, پھر دیکھ تجھ پر کتنا کرم فرماتا ہوں. ناظرین اس پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے, نمبرز کو جوائن کیجیے. ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے تھے؟ جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ہانا. انہوں نے کہا ہے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاک پتن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا. انہوں نے کہا ہے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اونچی آواز میں سنائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح یا قالوا یا صالح قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سب تانتلے والا سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل, میں کھانا واپس ہے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا بیٹا آپ تیاری نہیں کرتی ہو نا. مرجوا قبل هذا اتنهانا. جی ترجمہ. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے, کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں, اور لیکن تھوڑا سا توجہ دینا تو آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا. تھوڑی سی تیاری کریں گی تو انشاءاللہ پریپیئر ہو کر آئیں گی تو مزید بہتری ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرشتان. جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا صالح
فرما۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ برج سے۔ کہاں سے؟ برج۔ ٹھیک ہے، سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے، ٹھیک ہے؟ وقت کی کمی ہے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا صالح، جی پڑھے۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا اور بہت اچھے مخارج کے ساتھ۔ اچھا، قبلہ پر جب آپ رکے تھے نا تو قبلہ نہیں، جب رکیں گے تو قبل پڑھیں گے، پھر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ ہمیشہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے آپ دیکھا کرتے ہیں، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے۔ اور ہاں، یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجئے۔ مستفیضوں صرف خود نہیں، اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔